زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں۔ خداوند کریم نے عبد المطلب کی دعا قبول فرما لی اور ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ جب سب بیٹے جوان ہو گئے تو عبد المطلب کو اپنی قسم پوری کرنے کا خیال آیا، یعنی ایک بیٹے کو خدا تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے کا۔ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ سارا مکہ پریشان تھا اور عبد المطلب کو سمجھانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ آخر عبد المطلب کے پاس ایک دن مکے کا رئیس مغیرہ آیا اور اس نے کہا کہ تم اپنی قسم پوری کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ کسی کاہن یا نجومی سے معلوم کرو۔ اس زمانے میں یثرب میں ایک بہت مشہور کاہنہ عورت تھی۔ مغیرہ نے عبد المطلب سے اسی کے پاس جانے کے لیے کہا۔ یہ بات عبد المطلب کی سمجھ میں آ گئی اور وہ فوراً اس عورت سے جا کر ملے۔ اس نے ساری بات سن کر کہا، تمہارے یہاں کتنی دیت یعنی جان کی قیمت کا رواج ہے؟ عبد المطلب نے کہا، ہم جان کے بدلے میں 10 اونٹ دیتے ہیں۔ کاہنہ نے کہا، تب تم 10 اونٹوں کا اور بیٹے کا نام کا قرہ ڈالو۔ اگر قرہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو اونٹ ذبح کرنا، ورنہ 20 اونٹوں کا قرہ ڈالنا۔ اسی طرح جب تک اونٹوں کے نام کا قرہ نہ نکلے تو تم ہر مرتبہ قرے میں 10 اونٹ بڑھاتے رہنا۔ جب قرہ اونٹوں پر نکل آئے تو بیٹے کے بدلے وہ سب اونٹ ذبح کر دینا۔ عبد المطلب نے مکے آ کر قرہ ڈالا۔ پہلی دفعہ اونٹوں پر قرہ نہیں نکلا تو انہوں نے 10 اونٹ بڑھا دیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور پھر 20 پر قرہ ڈالا، پھر بھی اونٹوں پر قرہ نہیں آیا۔ اس طرح عبد المطلب اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہے اور قرہ ڈالتے رہے۔ آخر جب 100 اونٹ ہو گئے تو قرہ اونٹوں پر ہی نکل آیا۔ یہ دیکھ کر سب نے عبد المطلب کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے بیٹے کے بدلے 100 اونٹ ذبح کر کے اپنی قسم پوری کی۔ جناب عبداللہ کی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے قریش کا ہر گھرانہ ان کو اپنا داماد بنانا چاہتا تھا، مگر خدا پاک جناب عبداللہ کی دلہن منتخب فرما چکا تھا، جو سارے مکے میں اپنے حسن و شرافت میں ایک ہی ایک تھی۔ اس لیے ان کے لیے ان کے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں ایک ایسی مقدس ہستی آنے والی تھی جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ سارا عالم پیدا فرمایا تھا۔ عبد المطلب نے ابھی تک کہیں جناب عبداللہ کا رشتہ منظور نہیں کیا تھا۔ اسی زمانے میں انہیں یمن کا سفر پیش آیا۔ عبد المطلب یمن میں ایک آدمی کے یہاں ٹھہرے۔ وہ یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا۔ ایک دن وہ عبد المطلب سے کہنے لگے، اے ابن ہاشم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بدن کا کچھ حصہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب کو بہت تعجب ہوا، مگر انہوں نے اجازت دی۔ اب اس یہودی نے ان کا بدن ٹٹولنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جب اس کی ناک پر نظر پڑی تو اس نے جلدی سے دونوں نتنے دیکھی اور پکار اٹھا، مبارک ہو تمہیں ابن ہاشم، ایک طرف سے نبوت کا پتہ چلتا ہے اور دوسری طرف سے سلطنت اور بادشاہت۔ پھر اس نے کہا، آپ بنی زہرہ کے خاندان میں شادی بیاہ کا رشتہ پیدا کیجیے، اس لیے ان کے ہاں رشتہ کرنے میں نبوت کے آثار ملتے ہیں۔ اس کے بعد عبد المطلب مکے واپس آ گئے۔ اس وقت مکے کا ہر گھرانہ جناب عبداللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر عبد المطلب نے کسی کا رشتہ منظور کرنے سے پہلے یہ تحقیق کی کہ کیا بنی زہرہ کے خاندان میں کوئی نیک سیرت اور نیک صورت لڑکی ہے، اور پھر جیسے ہی انہیں جناب آمنہ بنت وہب کے متعلق معلوم ہوا، انہوں نے فوراً وہب کے گھر بیٹے کا رشتہ بھیجا۔ جناب آمنہ کے ماں باپ خود جناب عبداللہ کو ہر طرح پسند کرتے تھے، اس لیے فوراً ہی رشتہ منظور ہو گیا۔ اس کے بعد خاندان بنی زہرہ کی بیٹی ہاشمی سردار سے بیاہ کے آ گئی۔ شادی کے بعد جلد ہی جناب آمنہ امید سے ہو گئیں۔ اس زمانے میں مکے سے ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا تھا۔ اس کے ساتھ جناب عبداللہ کا جانا بھی طے ہوا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنی نئی نویلی دلہن سے رخصت ہو کر قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ شام پہنچ کر قافلے نے لین دین کیا اور اس سے نمٹ کر واپس مکے کو روانہ ہوا، مگر خدا کو یہ منظور نہیں تھا کہ عبد المطلب دوبارہ اپنے بیٹے کو دیکھیں۔ جب یہ قافلہ یثرب پہنچا تو جناب عبداللہ یہاں بیمار ہو گئے اور پھر کچھ دن کے بعد یہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ رشتہ داروں نے انہیں یثرب کے قریب ابوا کے مقام پر دفن کیا۔ جب یہ خبر مکے پہنچی تو عبد المطلب کے ساتھ مکے کے ہر گھرانے نے جناب عبداللہ کا ماتم کیا، مگر جس خدا نے یہ غم دیا وہی اب عبد المطلب کے گھرانے کو دنیا کی سب سے بڑی دولت دینے والا تھا۔ پھر وہ مبارک گھڑی آن پہنچی۔ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے